رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان ابتدائی آیات میں خصوصاً پہلے دو رکوعوں میں اللہ رب العزت 3 گروہوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلا گروہ اہل ایمان کا ہے، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے پہلی 5 آیات میں بیان فرمایا ہے۔ ابتدا ہوئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے، اور اس گروہ کے تذکرے کا اختتام ہوا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات میں اللہ رب العزت کفار کا، کافروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں فقط 2 آیات میں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اگلے پورے 1 رکوع میں منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف ہمارے لیے اشارہ ہے کہ منافقت کتنا خطرناک ہے۔ بہرحال اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ان 2 آیات میں جو کافروں کا تذکرہ فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ انکار کر چکے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کفار کا بڑا مختصر سا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کافر کا لغوی معنی ہے چھپانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں کفر ایسی اصطلاح ہے، ایسا لفظ ہے، اور اس کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی طرف بلایا، جس اللہ کے حکم اور دعوت کی طرف بلایا، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو اس کا اقرار کرتا ہے اس کو ہم مسلمان مومن کہتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کرنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہم کافر۔ مفسرین نے کافر کی بہت سی اقسام بیان کی ہیں، لیکن یہاں پر 4 چیدہ اقسام آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے کفر انکار کی۔ ایسا کفر یا ایسا کافر جو ہر طرح سے، زبان سے، دل سے، ہر طرح سے اسلام کا اور ایمان کا انکار کرنے والا، مکمل طور پر جو کفر کا انکار کرے اس کو ہم کہتے ہیں کفر انکاری۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے اس کی کفر جحود، جس کا مطلب یہ ہے ایسا شخص جو دین اسلام کو تو سچا سمجھتا ہو، مگر اپنی مجبوریوں، اپنے مفادات اور اپنے فائدوں کی وجہ سے، یا اپنا سابقہ دین چھوڑنے کے نقصانات کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے، اسلام کفر انکاری کیا ہے؟ وہ مانتا ہی نہیں ہے، سرے سے انکاری ہے۔ اور کفر جحود کیا ہے؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دین سچا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس دین کی اپنی حقیقت ہے، لیکن مفادات کی وجہ سے، اپنی ترجیحات کی وجہ سے، اپنی مالی، معاشرتی اور وہ معاشی وجوہات کی بنیاد پر وہ دین حقہ کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں۔
آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ اسلام دین تو سچا ہے، اس کے ماننے والے بھی ٹھیک ہیں، اس دین کا تعارف کرانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک شخصیت ہے، لیکن وہ اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ تیسری قسم ہے کفر کی، وہ کفر عناد ہے کہ بندے کے دل میں کفر کے بارے میں، اس ایمان کے بارے میں اتنا زیادہ عناد ہے کہ وہ کسی بھی طور پر باوجود اس کے کہ تھوڑا بہت سمجھتا ہے۔ کفر جہود اور عناد میں معمولی سا فرق ہے۔ جہود والا اپنے ذاتی مفادات کی طرف وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتا، کفر عناد والا وہ دین کو سچا سمجھتا ہے لیکن اس کے دل میں عناد ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں مدینہ طیبہ کے یہودی، وہ دین کو سچا سمجھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو مانتے اور جانتے تھے، ان کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا تھا، لیکن صرف ایک عناد تھا، ایک تعصب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایک دشمنی تھی۔ کیا دشمنی تھی؟ جن دشمنیوں میں سے ایک وجہ کہ یہ آخری پیغمبر ہماری ہی نسل میں سے کیوں نہیں آئے۔ تو یہ کفر عناد ہے، کفر عناد ہے، مانتے ٹھیک ہے مگر دشمنی، عناد اور تعصب کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ کفر کی چوتھی قسم کفر نفاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا مگر دل سے اس پر ایمان نہیں لائے، اس کو کہتے ہیں کفر نفاق۔ یعنی یہ اپنی تئیں، اپنے گمان میں تو یہی ظاہر کر رہے ہیں اور ظاہری طور پر یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، جیسے منافقین مدینہ، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت اگلے رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں اور مثالیں دے دے کے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کفر نفاق ہے، ایسا کفر جو منافقت پہ مبنی ہے، زبان پہ کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ زبان تو اقرار کر رہی ہے مگر دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ تو کفر کی 4 قسمیں جو سمجھ میں آئیں، نمبر 1 کفر انکاری، کفر عنادی، نمبر 3 کفر ایسا کفر جو کفر جحود ہے، اور چوتھا کفر نفاق ہے۔ بہرحال اگلے رکوع کی تشریح میں ہم منافق کی بھی 2 قسمیں وہاں پر بیان کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی وہ فصیل ہے، یہ تو بڑی بنیادی 4 قسمیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی کفر، جیسے کفر کی کس اقسام ہے۔ کفر الہات، وہ کیا ہے کہ دین کو اپنا معنی دینا، دین کی جو معنی ہیں وہ جو چلے آ رہے ہیں اس میں اپنا معنی ٹھونس دینا، اپنی تشریح بیان کر دینا۔ کفر تعویل، جو حقیقی معنی ہے اسلام اور دین کا، اس میں کوئی نئی تعویل لے آنا۔ یہ 2 کفر جو ہیں یہ اتنے خطرناک ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے ادنا معمولی کفر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں سچا پکا ایمان والا بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر مرتے دم تک عمل کرنے کی اور اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور کفر ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اب حدیث کا ظاہری معنی تو یہی چل رہا ہے پتہ کہ نماز چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کو مفسرین و محدثین نے کفر عملی بیان کیا ہے۔ ہم مومن ہیں، ایمان والے، لیکن اسلام کے کسی فرض واجب پہ عمل نہ کرنا، فرض واجب کی اس کی جو حقیقت ہے اس کے مطابق اس پہ نہ چلنا، یہ کفر عملی ہے۔ یہ ایمان تو برقرار رہتا ہے، بندہ اسلام میں تو رہتا ہے، لیکن دراصل وہ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو ایمان والوں کو کرنا نہیں۔
نماز چھوڑنا یا فرائض کا چھوڑنا ایک مسلمان ایمان والے کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ جو کوئی ایسا کرتا ہے کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اس نے ایسا کام کر دیا جو کہ مسلمانوں والا کام نہیں تھا، کیونکہ اس نے فرائض چھوڑے، تو یہ کفر عملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کر چکے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں۔ یہاں سے مفسرین نے بیان کیا، یہاں سے وہ کفار مراد ہیں جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ، جن پر نبی علیہ السلام نے کوئی حد نہیں چھوڑی کہ پوری کوشش کی، تگ و دو کی کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ اپنے کفر میں اس طرح سے رچ بس چکے ہیں۔ اب اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں دین کی بات کی طرف بلائیں یا نہ بلائیں، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، محنت آپ کے ذمے ہے، نتیجہ اللہ رب العزت کے ذمے۔ دیکھیں ہم بعض اوقات کسی بھی نیک کام میں، نیک کوشش میں لگ جاتے ہیں، ہمیں نتیجہ نہیں ملتا تو ہم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بات سیدھی اور مختصر سی ہے، ہم صرف محنت کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف نہیں۔ اس کی تائید ہمیں اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے کتنے ہی انبیاء کی زندگیوں سے ملتی۔ قیامت کے دن جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد باقی امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی۔ بعض نہیں، کتنے ہی ایسے نبی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ایک ہوگا، کسی کے ساتھ دو چار ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیجئے، 950 سال محنت کی، جب طوفان نوح آیا 950 سال کی محنت کے نتیجے میں سینچری بھی پوری نہیں، 80-85 کے قریب صرف ایمان لائے۔ یا آپ نوح علیہ السلام کو ناکام پیغمبر کہیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی مثال موجود ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ نہیں مانا قوموں نے، آپ ان کو ناکام نہیں چھوڑا کہ وہ اللہ کے پیغام کو اپنی امت تک، اپنی قوم تک، اپنے علاقے تک، اپنی بستی تک، اپنے دیہات تک نہ پہنچایا ہو۔ مکلف نتیجے کے نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگ بھی دین کا کام کریں، دین کی محنت کریں، نیک اعمال کی تبلیغ کریں، مگر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کر کے ہی مرنا ہے۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں، ہم مکلف ہیں محنت کے، ہم مکلف ہیں اللہ کی اس دین کی ذمہ داری کو آگے پہنچانے کے، اس تبلیغ کے، اس کی جو بھی صورت ہو، ہم اس بات کے مکلف نہیں کہ اب اس کو ہم نے راہ راست پہ لے کے ہی آنا ہے، ورنہ کیا ہوگا اگر ہم ایسی صورتحال کریں گے تو ہم مایوسی میں چلے جائیں گے، اور مایوسی ہمیں محنت کا، اپنی محنت کا، اپنے اخلاص، نیت کی درستگی پر اجر ضرور ملے گا۔ بندوں کی تعداد اللہ نے ہمارے حصے میں جو مقرر کر رکھی ہے، اگر ایک بھی راہ ہدایت پر ہماری وجہ سے آ گیا، شاید ہماری زندگی میں وہی راہ ہدایت پر رہے، ہمارے مرنے کے بعد اس بندے کی وجہ سے کتنے لوگ راہ ہدایت میں آ جائیں، تو وہ ہمارا کھاتا انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، ہم دین کے پہنچانے کے مکلف ہیں، ہم تعداد کو بڑھانے کے مکلف نہیں ہیں۔ یہی بات یہاں پر ہمیں سمجھنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان کا کفر اتنا پکا ٹھکا ہو چکا ہے، اے میرے پیغمبر آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کام اپنا کریں، لیکن کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر بھی ڈانٹ پڑ چکی ہے کہ وہ ہدایت سب کچھ سنتے ہیں لیکن ہدایت کی بات کو ان کا سننا ان کو ہدایت کا فائدہ ہی نہیں دیتا۔ یہ سنتے ہیں سب کچھ، قرآن بھی سنتے ہیں، آپ کی بات بھی سنتے ہیں، لیکن ان کا سننا
فائدے کا سننا نہیں ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے، یہ دیکھتے بھی ہیں آپ کو، یہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے سامنے کون کون سے معجزات نہیں آئے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کون سے معجزات نہیں کروائے، لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ہے کہ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ پہ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے ان پر مہر لگا دی تو پھر تو وہ پابند ہو گئے، اب ان کا کیا قصور ہے، وہ تو کافر ہی رہیں گے، اللہ نے مہر لگا دی۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ مہر لگانے کا مطلب ان کے کفر میں حد درجہ پختگی کی وجہ سے ہے، اور اس پر ضد اور عناد کی وجہ سے ہے۔ اب اللہ کا علم اس بات پر، جو اللہ سب سے زیادہ علیم ہے، اللہ کا علم اب قطعی طور پر اس بات پہ پہنچ چکا ہے، یا اللہ کا علم بھی ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب کیا، ان کے لیے یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہو چکا، بلکہ اللہ کے علم میں ہے، جو اللہ علیم و خبیر ہے، کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارا معاملہ تقدیر کا بھی ہے کہ ہمارے جو معاملات اللہ نے تقدیر الہی میں لکھ دیے گئے ہیں، وہ اللہ کا علم ہے، اللہ نے ہمیں پابند نہیں کیا، وہ اللہ کا علم ہے، کیونکہ اللہ علیم و خبیر ہے، ہمارے ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ کینسر کی آخری سٹیج میں ہو، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کہہ دے اب یہ مر جائے گا، اب یہ مر جائے گا، وہ ڈاکٹر کے کہنے پہ نہیں مر رہا، وہ تو علامات اور ڈاکٹر کی تشخیص اور اس کے نتیجے میں وہ بتا رہا ہے کہ اب یہ بچے گا نہیں، یہ ڈاکٹر کے دو بول کہہ دینے سے مر نہیں رہا۔ ہماری تقدیر کا معاملہ اور اللہ کے علیم و خبیر کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تقدیر کے معاملات میں بحث و مباحثہ سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ بھی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، جیسے کہ قرون اولیٰ میں اس طرح کے فتنے تقدیر کے حوالے سے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں۔ یہ دو آیات تھی، ان میں مختصر اللہ نے کفار کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لک رضا ولحق ادا واجب وسیلۃ، وصلی علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین یا ارحم الراحمین۔ اللہم لطیف لطف، اللہم انت ربی لا الہ الا انت توکلت وانت رب العرش العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم سب کی ہر قسم کے صغیرات کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ کفر کی ہر طرح کی اقسام سے و علامات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ خصوص طور پر ہمارے مسجد کی نمازی انجم کی والدہ کا کل انتقال ہوا، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی زندگی کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں ان کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک